العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ قوف ہم بیان کر رہے تھے اور اس کی 16ویں آیت سے ہم نے آغاز کیا تھا اور ابھی کچھ آیات ذکر کی تھیں۔ پچھلے پروگرام میں جو میں آیات ذکر کر رہا تھا وہ 24ویں اور 25ویں آیت تھی۔ جب کافر میدان محشر میں آئے گا تو دو فرشتے اس کو ایک دھکیلتا ہوا آئے گا، ایک اس کے جو کرامن کاتبین میں سے ہے وہ اس کے گواہ ہوگا اس کے نام اعمال پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرمائے گا ان دونوں سے کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ اور پھر ان کفار کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں، ایک تو کفار، پھر عنید، مناع للخیر، معتد مریب۔ تو کفار مانے بڑا ناشکرہ، اس پر میں نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا۔ پھر ہٹ دھرم پہ ہمارا کلام ہو رہا تھا کہ ہم ضدی ہوتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں کسی غلط چیز کے اوپر۔ یہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے کہ کسی غلطی کے اوپر ڈٹ جانا۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اکثر میں نے دیکھے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو غلطی پر ہیں لیکن اپنے شامت اعمال کی بنا پر، صحبتوں کی بنا پر وہ آ تو نہیں پاتے اچھائی کی طرف، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ میں غلط ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار نماز پڑھنی چاہیے لیکن ہم ہی بدبخت ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، واقعی میں رشوت نہیں لینی چاہیے، یار یہ گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، بری چیزیں نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کریں چھٹتا ہی نہیں ہے، نشہ کرتے ہیں یہ۔ تو یہ بھی کوئی مطلب کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ خالی اپنے آپ کو برا کہہ لیا اور پھر انہی کاموں میں مصر رہے تو انعام کے مستحق ہو گئے۔ نو بھئی کیوں نہیں چھوڑتے جب برا سمجھ رہے ہیں تو۔ لیکن بہرحال یہ ان کے مقابلے میں اچھے ہیں کہ جو ہٹ دھرم اور ضدی بھی ہیں اور پھر اپنے آپ کو صحیح بھی کہتے ہیں۔ یہ ان سے زیادہ پھر برے ہوتے ہیں کہ ارے بھائی ٹھیک ہے یار، آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو مولویوں نے زندگی حرام کر رکھی ہے، آدمی انجوائے بھی نہ کرے کیا، اور یہ وہ پھر ایک اور لے لیں درجہ، چلیں تیسرا بھی لے لیتے ہیں۔ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحیح بھی کہتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی درست پہ قائم نہ رہے، ہماری طرح کا صحیح بن جائے۔ چنانچہ وہ خاندان میں کوئی نیک بننے لگے اس کو روکتے ہیں اور دینداروں کے خلاف برملا بولتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا دینداروں سے عقیدت ختم کر دے اور میری سوچ اور فکر کو مان لے، جیسا میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے بہترین ہے۔ یہ تو سب ناکام اور شکست خوردہ لوگ ہیں، کامیاب تو میں ہوں۔ ارے بھائی تم کامیاب کیا کامیابی ہے تمہاری، چاند پر پہنچ گئے ہو، خلاؤں میں اڑ رہے ہو، ہوا میں اڑنا سیکھ لیا ہے، پہاڑوں کا زیر کر لیا ہے، وہی تم محلے میں رہتے ہو، تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتے ہو، لیکن وہ سمجھتے ہیں سب سے ہم زیادہ عقل رکھتے ہیں، عقل قل ہیں بس۔ تو پھر وہ کسی کی نہیں مانتے بلکہ گمراہ کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پہ آپ دیکھیں، ابو جہل کو دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں کہ وہ نمبر 1 سختی پہ اڑے رہے، نمبر 2 اپنے آپ کو ٹھیک بھی کہتے رہے اور نمبر 3 دوسروں کو گمراہ کرتے رہے۔ یہ سب سے بڑے سرکش اور ہٹ دھرم لوگ ہیں۔ اور یہ اب مسلمانوں میں بھی آپ کو تینوں طبقات نظر آئیں گے۔ ہزارہا مسلمان ہمارے گناہ گار، بلکہ لاکھوں کروڑوں میں لے لیں کہ گناہ کر رہے ہیں اور اس پہ قائم ہیں۔ انہیں قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، نیکی کی طرف بلائیں، تبلیغ دین کرنے والے ان کو بولیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ان میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار ہم غلط کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک مسلمانوں میں طبقہ ایسا ہے کہ جو اس غلط کو صحیح کہتا ہے کہ نہیں ہم صحیح ہیں، باقی یہ دنیا دار بالکل غلط ہیں۔ اب آخرت کو بھی مانیں گے، عذاب قبر کو بھی مانیں گے، جنت دوزخ کا تصور بھی ہے، لیکن عمل نہیں کریں گے اور اپنی غلطی کو بھی کہیں گے میں بالکل ٹھیک ہوں، اب دور بدل گیا، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو یہ زیادہ تر پوش علاقوں میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ اور پھر تیسرا جو طبقہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ زیادہ تر باہر والوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں یا کسی بھی اسلامی کنٹری میں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ فتنہ فساد پھیلاؤ۔ جو اگر وہ عورت ہے تو بے پردگی کی دعوت دے گی اور پردے کو انتہائی برا کہے گی، پردہ کروانے والوں کو برا کہے گی، ایسی مسجد بنانے والے نمازیوں کو برا بھلا کہیں گے، یہ سب ایسی مولوی جھکتے اگتے رہتے ہیں، کیا فائدہ، دل جھکنا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اوہو اچھا بھئی یہ تو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا کسی کو بھی، یہ نیا طبقہ آیا ہے دل کا پردہ لے کے، دل کی نماز لے کر۔ تو اس طرح کے لوگ تو ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہمیں سماعت فرما رہے ہیں یہ اچھی طریقے سے جان لیں، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے میں، ان کے ساتھ رہنے میں یا ان کی جیسی روش اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ نہیں مانیں گے تو پھر جہنم تیار کھڑی ہوئی ہے
اور اس میں یہ تو دیکھیے گا، اللہ ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے ایسے لوگوں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں اس لحاظ سے ہمیں ان سے پھر بھی محبت ہے کہ مسلمان ہیں، بلکہ ہم تو کافر سے بھی اس لحاظ سے ایک طرح سے ایک پہلو محبت رکھیں گے کہ انسان تو ہے، تو ہم چاہیں گے کہ یہ ہدایت کی طرف آئے، ان کے لیے چاہیں گے کہ یہ دین کی طرف آئیں، ہدایت کی طرف آئیں۔ نفرت نہیں ہے ان سے، نفرت نہیں ہے، ان کے اس فعل سے ضرور کراہت ہے اور ناپسندیدگی ہے قلب میں، لیکن اگر یہ نہیں مانیں، توبہ نہ کریں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی عقل مندیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون کو بدل لے، اس نے جو خبریں دی ہیں ان خبروں کو غلط ثابت کر دے اور ان کے لیے انعام جاری کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کا انجام پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بیان فرمایا۔ پھر آگے جو مناعن للخیر ہے کہ بھلائی سے روکنے والے، یہ ہر دور میں آپ کو ملیں گے، مسلمانوں میں بھی بکثرت ملیں گے، خواتین میں بھی بہت زیادہ ہوں گی، اگر کوئی عورت زیادہ صدقہ کرے گی اس کو روکیں گی، اگر کوئی غریبوں کی امداد کریں گی اس کو منع کریں گی، سچ بولنے والی کو کہیں گی تم سچ مت بولو۔ یہ تو ماں تربیت کر رہی ہوتی ہے بیٹی کی کہ بیٹا سچ نہیں بولنا، سسرال میں جا کر جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے نا بول دینا، بلکہ نندوں پہ الزام لگانا پڑے وہ بھی لگا دینا۔ بس بھلائی سے روکنے والے آج بعض اوقات خود والدین ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا حلال میں آج کل گزارا نہیں ہوتا، کل کو تو تمہاری شادی بھی ہونی ہے، پر منتھ خرچہ دیکھو اتنا اتنا آئے گا، اور یہ سچ بول کے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ حلال سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا۔ اور خصوصاً ہم نے دیکھا ہے کہ اگر باپ حرام کماتا ہو نا حرام ذرائع سے، تو وہ سوچتا ہے اگر بیٹا دین کی طرف چلا گیا، اچھائی کی طرف، تو پھر میں اس کی نگاہوں میں گر جاؤں گا اور ذلیل ہو جاؤں گا، کبھی نہ کبھی یہ سوچے گا میرے باپ نے حرام کھلایا، میرے باپ غلط کرتا تھا۔ اب اس چیز کو شخص کا نفس پسند نہیں کرتا، تو اب کیا کریں؟ کیا اپنے آپ کو اسی ذلت پر پیش کر دیں؟ نو، پھر بھیانک نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور نفس و شیطان کا غلیظ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو بھی اس گندگی میں گرا لو، تم بھی گندے ہو جاؤ گے، بیٹا بھی گندا ہو جائے گا، گندا گندے کو کیسے برا کہے گا؟ تو پھر وہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، دیکھو بیٹا آج کل تم اپنے باپ کو دیکھو، کیا تھا، میں سائیکلوں پہ سفر کرتا تھا، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے میرے ابا جان نے چٹائیاں بیچی ہیں، لیکن آج دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں، وہ کس طرح کھڑا ہوں؟ بس اپنے باپ کے طریقے پہ چلو۔ اب وہ ابا جان اس کو سکھا رہے ہیں گر حرام پیسہ کمانے کا۔ تو ایسے کوئی بھائی ہمیں سن رہے ہوں تو ہم سے ناراض نہ ہوں، اگر ان کی اولاد بھی ساتھ بیٹھ کر سن رہی ہے تو اور زیادہ بعد اوقات آدمی کہتا ہے باپ رے یہ کیا بیان ہو رہا ہے، یہ تو بچے ہوشیار ہو جائیں گے۔ گھبرائیے نہیں، آج ان باتوں کو سمجھیں گے، کل آپ کے لیے راحت ہے۔ خدا را اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم کے راستے پہ نہ لگائیں۔ آپ کو اگر توفیق نہیں ملی، آپ نے حرام کمایا، آپ غلط کام پہ قائم رہے، اپنی اولاد کو تو نہ روکیں، اسے تو جنت کے راستے پہ لگانے دیں۔ ایسا باپ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا کہ خود آگ میں گر رہا ہو اور گرتے گرتے اپنے بیٹے کو پکڑ کے اس کو بھی گھسیٹ کے آگ میں گرا لے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خود گر رہا ہو تو بچے کو دھکا دے کے آگ سے دور کرے کہ بچہ تو بچ جائے کم از کم۔ نو، پورے گھر والوں کو انوالو کرنا ہوگا۔ تو یوں، اور بعض شوہر ہم نے دیکھے ہیں جو اپنی بیوی کو پردے سے روکتے ہیں، اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھنے کا کہتے ہیں، اور بہت کچھ کہتے ہیں جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ ایسے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے کہ تم یوں کرو یوں کرو یوں کرو، یہ اس طریقے سے، یہ مناعین للخیر، بھلائی سے روکنے والے۔ اسی طرح کوئی دین کی طرف جا رہا ہے اس سے روکا جائے گا۔ رشتہ دار آ کے روکتے ہیں، میں بارہا مثالیں دیتا ہوں، ماموں آ جائیں گے، تایا پھپھا چچا، دیکھو بیٹا اپنی جوانی کو روگ نہ لگاؤ، ہم بھی تمہارے سامنے ہیں، ہم بھی آخر مسلمان ہیں، دیندار ہیں بیٹا، حالانکہ دین کی کوئی چیز ان میں نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دیندار کا روپ یہ بھی ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کبھی نماز پڑھ لو، کبھی نہ پڑھو، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو، بد نگاہیاں چل رہی ہیں، گھر میں بے پردگی کے معاملات ہیں، جھوٹ بات بات پر زبان پر ہے، فراڈ کر کر کے لوگوں کے پیسے لوٹے ہوئے ہیں۔ بیٹا ہم بھی آخر مسلمان ہیں، یعنی ایسے مسلمان بن جائیں جو اپنی مرضی کے مطابق دین کی پابندیوں کو جب چاہے اختیار کرے اور جب چاہے ان کو حقیر اور معلوم سمجھ کے اپنی گردن سے اتار کے پھینک دے، ایسے مسلمان بن جاؤ۔ تو یہ ہمارے اطراف میں آپ دیکھیں مناعین للخیر آپ کو بہت نظر آئیں گے، بھلائی سے بہت روکنے والے۔ دوستوں میں دیکھ لیں آپ، کتنے ایک دوست بیچارہ داڑھی رکھنے لگے گا، نیک بننے لگے گا، اس کو روکیں گے۔ تو ایسے نہ بنے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھائی بہن ایسا ہے جو سن رہا ہے
اسے توبہ کرنی چاہیے۔ خود نیک نہیں بن نیک عمل نہیں کر سکتے بھائی، دوسروں کو کیوں روکتے ہیں؟ انہیں کیوں اپنے ہی راستے پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کتنے ایسے ہوں گے جو لوگوں کو برائیوں کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ان کا مشن ہے رات دن، کسی کو بے حیا بنا دو، کسی کے ذہن سے حیا کو نکال دو، اس کی نگاہوں سے، اس کی زبان سے حیا کو ختم کر دو، نگاہوں سے پردے ہٹا دو۔ وہ اپنی محرم کو بھی دیکھے تو غلط نگاہ سے دیکھے، غلط کام کرے، اور یہ اتنے غلیظ قسم کے مشن لے کر اور اس پر رات دن کام کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں ان کے ساتھ انوالو ہیں اور ان کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ان سب کا انجام بڑا دردناک ہے۔ پھر معتدی، حد سے بڑھنے والا، تو یہ ناشکری میں جو چلا جاتا ہے، جو کفر اختیار کرتا ہے وہ بہت زیادہ حد میں بڑھنے والا ہے، اور جو کفر اختیار نہیں کرتا، مسلمان ہے لیکن گناہ کبیرہ کرتا ہے اور آزادانہ، تو یہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ اور مریب، شک کرنے والا، تو شک بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں لیکن دو بڑی اقسام، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جو بیان کیا اس میں شک کرنا، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، یہ کافر ہوتا ہے ایسے لوگ تو۔ اور ایک ہوتے ہیں کہ جو مطلب دینداروں کی باتوں میں شک کرتے ہیں، انہیں اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے رسول ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رزق حلال کماؤ، اللہ برکت دے گا، حرام سے بچو، تو وہ شک میں پڑتے ہیں، پتہ نہیں اس دور میں گزارا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر جو یہ باہر کے مقولے ہیں یہ اثر انداز ہو کر غلط سمت لے جاتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی دی گئی ہدایات سے انسان سبق حاصل نہیں کرتا، ان سے راستہ متعین نہیں کرتا۔ ایسے ہی مطلب یہ کہ جی اگر بچی کو پردہ کروائیں گے تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا، تو پھر سجا سنوار کر باقاعدہ شادی بیاہ میں جانا، اور لڑکی کا پھر مردوں کے مکس گیدرنگ کے اندر بیٹھنا، پھر دوسروں کا دیکھنا، اس سے سمجھتے ہیں اچھا رشتہ مل جائے گا۔ ارے بھائی، کیا برقعے والی جو نقاب والی بچیاں ہیں ان کے نکاح ہی نہیں ہو رہے؟ آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی بچیاں ایسی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور ماشاءاللہ اچھے اچھے رشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلکہ برکت سے نوازتا ہے، لیکن ہم کیا ہے، شک میں ہیں کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں شک میں ہیں، اس کے فضل کے بارے میں شک میں ہیں کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو شاید ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، ہم اچھے نیک بنیں گے اس دور میں تو شاید ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ہے شکوک و شبہات، جو کفر تک تو نہیں لے کے جاتے، لیکن بہرحال بہت ہی بری چیز ضرور ہیں۔ کامل یقین چاہیے، اللہ اس کے رسول نے جو بات بیان فرمائی اس پر کامل یقین کے ساتھ عمل کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حکمت اختیار کرنی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ ہم از خود اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ہم غلط کام کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم نے حکمت اختیار کیا ہے، حالانکہ وہاں اس سے ایک بہتر صورت بھی نکل سکتی ہے، لیکن جب انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھتا ہے تو وہ اور پھر کسی سے، اچھے دیندار سے، صحیح صاحب علم سے، صاحب الرائے سے مشورہ نہیں کرتا ہے، اپنے جیسے لوگوں سے مشورہ بعض اوقات کر لیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں جو ہم نے فیصلہ کیا یہ 100% پرفیکٹ ہے۔ اور جب کوئی اس کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے کہ نہیں یہاں سوچ میں غلطی ہوئی، کہتے ہیں ہاں بھئی کیا کریں، ہم نے تو اچھی طرح سوچ کے کیا تھا لیکن یہ تو غلط ہو گیا۔ ارے بھائی تو پھر دوسروں سے مشورہ کر لیتے نا۔ اگر آپ نے 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ خود ہی سوچ کر اور پیسے کسی کے حوالے کر دیں۔ کس سے مشورے کریں گے، کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے، یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے یہ بھی غلط چیز ہے کہ ہم شرعی معاملات میں ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں کہ شاید جیسا بیان کیا گیا ویسا نہیں ہوگا، اور دنیوی معاملات میں تھوڑا سا بھی ہمیں یقین حاصل ہو جائے، تھوڑا سا بھی اعتماد حاصل ہو جائے تو ان معاملات میں کود جاتے ہیں، حالانکہ انجام برا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، تو یہ اب چونکہ میں نے بتایا تھا کفار کے لیے ہے، تو پیچھے سے ترجمہ ہم دوبارہ لیتے ہیں۔ حکم ہوگا کہ تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکر ہر دھرم کو، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے۔ اور کون ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، یعنی یہ مشرک۔ تو الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی عذاب الشدید، تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو، تو پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب جب جہنم میں کافر جا رہا ہوگا تو جو اس کا ساتھی شیطان ہے، جیسے حدیث آپ کو بارہا سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ شیطان ساری زندگی اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے،
اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اب جب یہ جو کافر ہوگا اس کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جو اس کے ساتھ خاص شیطان ہوگا، قرین جس کو کہتے ہیں، اسے بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہوں گے۔ تو قال قرینہ، تو کہے گا اس کا ساتھی شیطان، ربنا، اے میرے رب، ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں کیا تھا، ہاں یہ خود ہی دور کی گمراہی میں جا پڑا تھا۔ یعنی اس کو کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس کو قابو میں نہیں کیا تھا، میں نے اس کو ہاتھ نہیں باندھ دیے تھے، اس کو مجبور نہیں کر دیا تھا، میں نے تو خالی ہلکی سی دعوت دی تھی، اس نے خود ہی اس کو قبول کر لیا اور بہت زیادہ یہ گمراہی میں پڑ گیا۔ تو یہ ہے جھگڑا جو ان کے آپس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال، اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدی، تم دونوں میرے پاس نہ جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہاں پر ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیا تمہیں پہلے ڈر نہیں سنایا گیا تھا؟ تو یہ تو کافر کے بارے میں، اب ذرا مسلمان کیوں نہیں غور کر لیتا؟ اگر کسی بے نمازی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اگر اس کا ساتھی فرشتہ یہ شیطان جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو نماز کی خالی چھوڑنے کی دعوت دی تھی، تو خود ہی بڑا ڈیڑھ ہوشیار تھا، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر وہ شخص ایک دوسرے، وہ اس پہ لعنت کرے، وہ اس پہ لعنت کرے، کیا فائدہ ہوگا؟ پھر وہاں جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں دیکھیں مستقبل کے معاملات ہیں، پہلے اللہ نے اسی لیے ذکر فرمایا کہ ہم درس حاصل کریں، اس لیے یہاں اپنے معاملات نپٹا لیں، یہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، پھر وہاں جا کے جھگڑے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خصوصاً جس کے لیے جہنم کی وعید سنا دی گئی، جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو گیا۔ اس لیے جو میاں بیوی یہاں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، اگر شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں بکتا ہے، نفقے میں کمی کرتا ہے، خیال نہیں کرتا، اسے توبہ کرنی ہوگی۔ اور جو بیوی شوہر کو گالیاں بک رہی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی، گریبان پہ ہاتھ ڈالتی ہے، اسے بھی سوچنا ہوگا، ورنہ جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اس وقت سوچنا نفع نہیں دے گا۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔